دا گریٹ سلجوقس کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں دکھایا جاتا ہے کہ سنجار جب رستم کو پکڑنے لگتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تو اتنے میں اس کا بھائی ارسلانتش آ کر سنجار پہ اٹیک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سنجار بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور اس کے پوچھنے پہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ارسلانتش اور رستم آپس میں بھائی ہیں۔ سنجار اس پر ارسلانتش کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ رستم کے پیچھے نہ جائے کیونکہ یہ جال بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارسلانتش پیچھے نہیں ہٹتا اور رستم کے پیچھا کرتا ہے اور رستم کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ وہ اور ارسلانتش آپس میں بھائی ہیں۔ رستم اس چیز کا اعتبار نہیں کرتا، لیکن اتنے میں بہرام آ کر اسے سچائی سے آگاہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ واقعی تم دونوں بھائی ہو، اور ارسلانتش کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے تو ارسلانتش انکار کرتا ہے اور بعد میں انہی کے ساتھ انہی کی جگہ پہ جاتا ہے، جس جگہ پر اسے زہر دے کر اس کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہاں پہ اسے اس کی والدہ سے ملوایا جاتا ہے، اور اس کی والدہ بھی اس کو یہی بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ باطینی نے نہیں کیا، بلکہ اس سب کے پیچھے حاجی حضرت کا ہاتھ تھا، اور حاجی حضرت نے تم سے یہ ابھی تک بات چھپائی تاکہ تم ریاست کے ساتھ وفادار رہو اور باطینی کے دشمن بن جاؤ۔ بہرام کوئل قلعے میں جا کر اندریاس سے بات کرتا ہے کہ اسے سلجوق سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور مچھلی سے بھرے ڈرم میں بوم رکھنے ہوں گے تاکہ سلجوق سلطنت کو تباہ و برباد کیا جائے اور ان کے مختلف شہروں میں افراتفری پھیلا کر سلجوق سلطنت کا نام ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محل میں سنجار کو بلاتا ہے تاکہ وہ اسے جواب دے ہو ارسلانتش کے بارے میں، کیونکہ ارسلانتش سنجار کا سب سے بہترین دوست تھا اور اس کا بہترین سپاہی تھا۔ وہاں پہ پہنچنے پر سلطان کی بیوی اور امیر دونوں سنجار کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں کہ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنے سپاہی اور اپنے بہترین دوست کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے اور دشمنوں کے ساتھ کام کرنے سے روک سکے، جس پر سنجار کو بہت برا محسوس ہوتا ہے اور وہ ان کا جواب دیتا ہے، جس پر سلطان کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے بدتمیزی کرنے سے روکتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ بوم سلجوق سلطنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس پر وہ سنجار ہی کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ ان بوم کو پھٹنے سے روکے تاکہ تباہی کو روکا جا سکے۔ جب فوجی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں تو انہیں کچھ ڈرموں میں سے مچھلی کے ڈرم میں سے بوم مل جاتے ہیں، لیکن وہیں پہ رستم پہنچ جاتا ہے اور ان کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں رستم اور اس کے سپاہی اس ڈرم لے جانے والے کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور سلجوق سلطنت کے تمام تر سپاہیوں کو بھی مار دیتے ہیں اور ڈرم حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈرم سلجوق سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سنجار حسن صباح کے گھر جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہوا ہو کہ سلجوق سلطنت میں بوم انٹر ہو چکے ہیں جبکہ تم تمام تر ایلچیوں کے سربراہ ہو۔ اس پر اسے غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے ورنہ تمہاری شکایت کر دی جائے گی۔ سنجار یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف وارن کرنے آیا ہوں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور یہ کہ تمام تر سپاہیوں کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سلطان کی بیوی ایلچن خاتون کو تھپڑ رسید کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں سلطان کے ساتھ دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں اس کے شدید نتائج بھگتنا پڑیں گے، جس پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے سلطان کی اس بیوی کی قطاری کو ثابت کرنا ہے تاکہ وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکے، جس کی وجہ سے وہ حاجی حضرت کے پاس جاتی ہے اور اسے تمام تر واقعات سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صفیہ خاتون کے ساتھ ہونے والی بیماری کے پیچھے جو راز ہے اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے، اور مجھے محل کی نہیں بلکہ باہر کے کسی حکیم کی ضرورت ہے جو اس چیز کو ثابت کر سکے۔ صفیہ خاتون کو زہر سے بیمار کیا گیا ہے، جس پر حاجی حضرت تورنا خاتون کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی حکمت جانتی ہیں اور وہی اس راز کو سامنے لا سکتی ہیں۔ اس طرح سے تورنا خاتون کو محل میں بلایا جاتا ہے
جو کہ سفریہ خاتون کا معائنہ کرتی ہیں اور ان کی زہر کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں، جس زہر کے ذریعے سے سفریہ خاتون کو بیمار کیا جاتا ہے۔ اس پر سنجار تورنا خاتون کو محل میں رہنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محل میں بہت زیادہ غداری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تمہیں واپس جانا چاہیے اور اس کام میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن تورنا خاتون یہاں سے واپس جانے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرا فرض ہے کہ جس کی ذہنی حالت خراب ہے یا جو بیمار ہے، میں اس کو ٹھیک کرنے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں۔ سنجار، اس کے سپاہی اور حاجی حضرت مل کر ایک ایسا منصوبہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے باطینیوں کے سربراہ سید کو سامنے لایا جا سکے اور بوم کو پھٹنے سے بچایا جا سکے تاکہ سلجوق سلطنت کا نام خراب نہ ہو اور معصوم لوگوں کی جانیں جانے سے بچ جائے۔ اس لیے وہ منصور نامی شخص کو استعمال کرتے ہیں۔ منصور کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باطینیوں کے سربراہ اور ان کے سپاہیوں کو ایک جگہ پر مدعو کرتے ہیں اور سید اپنی جگہ پہ ارسلانتش کو باطینیوں کا سربراہ بنا کر بھیج دیتا ہے، اور جب وہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد جب ارسلانتش کا چہرے سے اس نقاب کو ہٹایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باطینیوں کے سربراہ کی جگہ پہ انہوں نے ارسلانتش کو داعی بنا کر بھیج دیا ہے، جس کی وجہ سے حاجی حضرت اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور ارسلانتش کو دیے گئے زہر کی وجہ سے وہ حاجی حضرت کے بالکل خلاف ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً سے اسے دیکھتے ساتھ ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ارسلانتش کو حاجی حضرت کے سپاہی آ کر پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ زہر کے نشے میں ہوتا ہے، اسے کچھ بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ So guys, this is the end of my video. Kindly like, share and subscribe my channel for more updates.